اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ جودھپوری انداز میں میرے آقا کو کس طرح پکارتے ہیں ایک بار درود پڑھ کر کے سنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کے علاقے میں میری پہلی آمد ہے، لیکن نوجوانوں کو اور یہاں کے مجمع کو جوش و جذبے میں دیکھتے ہوئے یہ بات یاد آتی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ میرا انٹروڈکشن، میرا تعارف صرف اتنا ہی ہے، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ اور اے سنیو، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ یہ ہر مومن کا زندگی کا وظیفہ ہو جانا چاہیے۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہم جودھپور شہر میں ہیں، یہ تاریخی شہر ہے اور میں جس جگہ پر کھڑا ہوں یہ مرکز اہل سنت ہے۔ یہاں سے نکلنے والی آواز اگرچہ وہ صوفی باصفا تھے، زندگی بھر ان کو سر جھکائے ہوئے لوگوں نے دیکھا، لیکن اونچے اونچے تاجوں کو ان کے قدموں پر جھکتے ہوئے بھی دیکھا، بڑی بڑی حکومتوں پر بیٹھنے والے بھی ان کے دروازے پر آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا۔ میرے عزیزوں، یہ بات کس لیے ہے؟ آج میری بھی یہ عزت آپ کے اس شہر میں صدقہ ہے انہی اولیاء کاملین کا، اور مجھے تو آج دیکھ رہے ہیں، برسوں تو آپ کی آنکھیں مفتی اعظم کو دیکھی ہوئی، مفتی اعظم راجستھان کو آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے، ایک سادہ صفت انسان، سادے کپڑے پہننے والا، نہ کوئی بہت زیادہ اس کے اہتمامات ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھا دنیا گھومتی ہوئی کعبے کے پاس جس طرح آتی ہے، دنیاوی دولت جس طرح سے آتی ہے، حکومت کے عہدیداران وہاں کیوں چلے آتے تھے؟ اس لیے اے نوجوانوں، میں تمہیں میسج دینا چاہتا ہوں، تم کہاں کہاں کس کے قدموں میں عزت ڈھونڈنے نکلے، تم کس کو آئیڈیل بنا کر کے عزت کے اور اپنے آپ کے سٹیٹس کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہ گئے، اپنے آپ کو بدل لیا، پھر بھی وہ عزت نہیں ملی۔ ایک مرد کلندر، ایک مرد درویش اپنا وطن چھوڑ کر جودھپور میں آ کر بیٹھ گیا، پورا راجستھان اس کا، نگر نگر اس کا، اور ہر گلی گلی اس کی گرویدہ ہو گئی۔ کیوں؟ اس کے لیے صرف اتنی بات میں عرض کرتا ہوں، آج میں نے بھی دیکھا ہندوستان کے چپے چپے جا کر اور گلی گلی جا کر، ہر بچے کو دیکھتے ہی میں نے دیکھا ہے، 8 سال کا بچہ بھی مجھے دیکھتا ہے تو سب سے پہلے پکارتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ یہاں میرا نعرہ مت لگاؤ، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگا۔ یہ جذبہ، لبیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، توجہ، اپنا زیادہ وقت شور میں نہیں گزاریں گے۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ جو کچھ بھی ملا ہے، یہ عزتیں، یہ عنایتیں صرف اس لیے ہیں کہ ہم کسی بڑے خاندان کے یا ہم کسی سرکاری نیتا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے کہ رات کے 12 بجے یہاں کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ 500 روپے اور 200 روپے دے کر کے بلائے ہوئے ووٹوں کی پبلک نہیں ہے۔ یہ ووٹوں کے لیے، الیکشن کیمپیننگ کے لیے جمع کی ہوئی پبلک نہیں ہے، جو دوپہر میں لال جھنڈا اور رات میں نیلا جھنڈا۔ میرے عزیزوں، میں مجمعوں میں جاتا ہوں، رات کے 12 بجے کے بعد بھی جو گرماہٹ یہاں ہمارے جلسوں میں دکھتی ہے، وہ دن کے 12 بجے وہاں نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ یہ مال و دولت پر جمع کی ہوئی پبلک نہیں ہے، یہ مال و دولت اور یا مٹھائی کے لیے جمع کی ہوئی یہ وہ مجمع نہیں ہے، بلکہ نیتا حضرات بھی ہوں تو ان سے بھی میں کہتا ہوں، یہ دیکھ لو ذرا آنکھ کھول کر کے،
رات کے 12 بجے ہم نے 100-200 روپے دے کر نہیں بلایا، بلکہ یہاں جو آیا ہے وہ یہ عزم لے کر کے آیا ہے، میرے مصطفیٰ کی بات آئی قدموں میں گردن بھی دے دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے فدا ہونے والا یہ مجمع ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو ہماری چلت پھرت سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی، ڈر بھی لگتا ہے، لیکن اس جودھ پور کے اس تاریخی چوک میں میں کھڑا ہوں جہاں کبھی مفتی اعظم ہند کھڑے تھے، کبھی محدث اعظم ہند کھڑے تھے۔ یہ اگر تاریخی شہر ہے تو یقیناً ان بزرگوں کی وراثت ہمیں بھی ملی ہے، وہی وراثت آپ تک ہم پہنچائیں گے۔ اب آپ کو میں میسج دینا چاہوں گا، شہدائے کربلا کا یہ مہینہ ہے، محرم آتے ہی سنیوں کے ہاں امام حسین کا تذکرہ چھڑ جاتا، لیکن یاد رکھو میرے عزیزو، مولا امام حسین کا ذکر کرنے والے ہم حسین اعظم کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ رو دھو کر کے سینہ پیٹ لیں گے یا ماتم کر کے غم منا لیں گے، غم ہونا فطری بات ہے، لیکن میرا یہ مشن ہے، میں کربلا کی داستان سناتا ہوں تو اس نیت سے سناتا ہوں کہ 80 سال کا بوڑھا بھی سن لے تو 25 سال کی جوانی اس کے اندر آ جائے۔ حسین اعظم کا تذکرہ رونے دھونے کے لیے نہیں ہے، مجاہد اسلام بننے کے لیے ہے۔ ہر سال ہم محرم کی تاریخوں میں یہ تذکرے کربلا کے اس لیے سناتے ہیں، مسلمانوں اپنے دلوں سے خوف نکالو۔ آج کے درندے اگر کتوں کی طرح بھونکتے ہوئے محلوں میں کہیں نظر آ جائیں اور اگر چاقو چھری تلوار سے کسی کو ڈرانے کی بات کرے تو اے سنیو ان سے یہ کہنا تم تو آج کے کیڑے مکوڑے ہو، 1400 سال سے ہم کربلا سنتے آ رہے ہیں، ہم 1400 سال سے ہمارے ماں باپ سے، ہمارے علماء سے کربلا کی داستانیں سنتے آ رہے ہیں، ہمارا تو یہ شیوا ہے، گردن بھی اگر تلوار کی نیچے آ جائے تو ہم اللہ اکبر ہی پکاریں، نو کمپرومائز۔ قرآن میں فرماتا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہاد هو اجتباکم، اللہ کی راہ میں جو تمہیں کوشش کرنی ہے اس کا حق ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ تمہیں یہ پراؤڈ فیل ہونا چاہیے، تمہارے اندر فخر ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، اور اس پر مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں بھی آپ کو عشق رسول کی دولت دی ہے، ہاں اہل محبت میں تمہارا شمار ہے، رسول اللہ کے عاشقوں میں تمہارا شمار ہے۔ جودھ پور شہر آنے کے بعد یہاں کے دبنگ لوگوں کو دیکھا، یہ نوجوانوں کو، یا پھر صبح سے مل رہے ہیں، ہر تیسرا آدمی تو نیتا ہی دکھتا ہے، لیکن یہ بطور تفریح میں کہہ رہا ہوں، نیتا بنو خوشی سے بنو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر تیسرا کیا ہر دوسرا بن جائے، لیکن میرے عزیزو جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی ذرا برابر بھی سرخوری دنیا میں عطا کی ہے، جو مقام دیا ہے، اس کا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے میں ہر چیز کو کمپرومائز کر لوں گا، میرے نبی کے نام پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ مجھے یہ بات اس لیے کہنی پڑی کہ کچھ لوگوں کو یہ تکلیف بھی ہو جاتی اور ڈر جاتے ہیں، لبیک کا نعرہ لگتا ہے تو سہم جاتے ہیں، پرشاسن کی نگاہیں ہماری طرف ہوں گی، لوگوں کو ایسا لگنے لگے گا کہ یہ کون سی جماعت آ گئی، یہ پڑوس ملک کا نعرہ ہے۔ نہیں میرے عزیزو، میرے مصطفیٰ کسی پاکستان کے ہی نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پوری کائنات کے لیے آبرو ہے، آبرو ماں سنام مصطفیٰ است۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق اقبال یہ کہتا ہے ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ۔ ڈر اور خوف کے ساتھ حضور کی بات کرنے میں کبھی اس طرح جھجکنا نہیں چاہیے۔ بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں، سنو، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ یہاں پر جن لوگوں کو ایسا لگتا ہو، میں اتر پردیش میں ایک پروگرام میں تھا اور اس کے بعد دوسرے چند دنوں کے بعد ایک عالم دین تھے، مولانا صاحب سے آئے، کہا کہ حضرت آپ کے جلسے میں بیٹھا تھا، آس پڑوس میں بیٹھنے والے توجہ سے سن لیجیے، آپ کے ساتھ فوٹو میں آ جاتے ہیں،
تو دوسرے دن سے ہمارے لیے بھی تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا دوسرے دن ہی پولیس والوں نے مجھے بلا لیا تھانے پہ، کہا کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور بہت لبیک لبیک کے نعرے لگا رہے تھے۔ تو میں نے کہا کیا بات ہے، آپ کو کیا ہے؟ کہا انہوں نے کہا کہ کیس فلاں فلاں حالات ایسے ہو گئے، آپ کے اوپر کیس ڈال دیں گے، کوئی سیکشن لگا دیں گے۔ لگایا اگرچہ نہیں۔ میں نے ان سے کہا آپ ڈرے ہیں اس بات پر؟ ڈرے ہوئے ہیں؟ میرے عزیز بھائی، میں ان سے کہا فخر کرو، دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے، تم رسول اللہ کا نام لے کر تھانے پہنچے ہو، اس سے بڑے فخر کی بات کیا ہے؟ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پہنچے ہو۔ میرے تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ اگر ان کے نام پر ہتھکڑیاں لگائی جائیں تو یہ دنیا کا سب سے قیمتی زیور ہوگا، یہ سب سے قیمتی زیور ہوگا۔ خوف نہ رکھو، ڈرو نہیں۔ ہاں چوری کر کے جانا ہے، مار دھاڑ کر کے جانا ہے، کسی کا ریپ کر کے کوئی گیا ہے، اس کے لیے یہ ذلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر گیا ہے تو وہ بلال حبشی کا وارث ہے، وہ خبیب ابن عدی خباب ابن الارت کا وارث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جانا، کل قیامت کے دن کھڑے ہونا۔ اگر دنیا نے پکڑ کر کے تمہیں جرموں کی سزا دی تھی یہاں پر، بارگاہ مصطفیٰ میں تو سب کو پہنچنا ہے قیامت کے دن، عرض کرنا یا رسول اللہ دنیا میں مجھے آپ کا نام لینے کی وجہ سے ہتھکڑیاں لگائی گئی یا مارا پیٹا گیا ہے، میرا یقین یہ کہتا ہے اس دن اگر حضور کے بازو کھل گئے تو اس سے بہتر پناہ تمہارے لیے کیا ہو سکتا ہے، اس سے بہتر پناہ کیا ہو سکتی ہے۔ خوف اور ڈر یہاں سے نکالو۔ ابھی حضرت سید مظفر حسین کچھوچوی رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا تھا، مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ان کو اپنے زمانے میں قید میں ڈال دیا گیا تھا، جیل میں بند کر دیا گیا تھا، تب انہوں نے ایک مشہور شعر لکھا تھا، مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، میری یہ اسیری بھی سنت آبائی ہے، ہمارا قید ہونا بھی ہمارے بزرگوں کی سنت ہے۔ اس لیے میں جہاں جاتا ہوں نوجوانوں کے دلوں سے میں خوف نکالنا چاہتا ہوں، بے خوف ہو کر جیو۔ ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا، تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو وہ خدا سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا رسول سچا ہے یا نہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن سچی ہے یا نہیں؟ میرا دین اسلام سچا ہے یا نہیں؟ جب تمہارا یقین اتنا ہے، خدا سچا ہے، رسول سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اسلام سچا ہے، جس کا سب کچھ سچا ہے، اسے مجرموں کی طرح نہیں جینا ہے، سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر جینا ہے۔ ڈرے وہ جس کی وابستگی کسی مجرم قوم سے ہے، تمہارا تعلق مجرم قوم سے نہیں۔ آج ہمارے اندر ڈر کس لیے آیا ہے پتہ ہے؟ یہ دجالی میڈیا جو ٹھگی میڈیا ہے، ان کو سن کر کے یہ روز صبح سے شام تک 100 مرتبہ آتنکوادی کی تصویر جو پڑھتے رہتے ہیں، اور داڑھی والے ٹوپی والے سب کو دکھا کر خوف ڈالنا چاہتے ہیں تمہارے دلوں میں، اور تم یہ محسوس کرنے لگ جاؤ کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے جتنے بول رہے ہیں ایسے تو نہیں ہماری جماعت میں۔ ان کے بھونکنے سے کوئی شیر جو ہے کتا نہیں بنتا۔ ایک بات یاد رکھو، تمہاری نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، ان کی طرف توجہ نہ کرنا۔ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، عقل کا استعمال کرو میرے عزیزو، عقل کا استعمال کرو۔ اس ملک میں ہماری تعداد 14% جو قانونی اعتبار سے، آفیشیل اعتبار سے بتائی جاتی ہے، کتنی؟ 14%۔ اور پھر ان کے حالات کے لیے جو سچر کمیٹی، سری کرشنا رپورٹ، یہ سب جو ججز ہیں، ان کو لگا کر کے 5-5 10-10 سال سروے کروایا گیا، مسلمانوں کے حالات کیا ہیں؟ انہوں نے رپورٹ میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے حالات دلت سماج سے بھی زیادہ گئے گزرے، یہ بہت بیکورڈ ہیں، ان کے ہاں ایجوکیشن نہیں ہے، ان کے ہاں اخلاق نہیں ہے، ان کے ہاں صفائی نہیں ہے، ان کے ہاں مالداری نہیں ہے، زیادہ ڈپارٹمنٹ میں ان کے عہدے نہیں ہیں، یہ لوگ زیادہ طور پر نہ فوج میں ہیں نہ پڑھے لکھے ہوئے ہیں، یہ سب رپورٹ میں لکھا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں تمہاری رپورٹ یہ کہتی یہ سب بکھری ہوئی قوم ہے، ٹوٹی ہوئی قوم ہے، اور پھر اس کے بعد ہم تعداد میں بہت کم ہیں، یہ بات تو مانتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے میڈیا میں ہم کیوں ہیں؟ میاں جو ٹوٹی ہوئی قوم ہے، بکھری ہوئی قوم ہے، جو بیکورڈ ہے، ہر میڈیا میں ایسا ہے
کہ ہمارا نام لیے بغیر تو دکان بھی نہیں چلتی، بلکہ الیکشن کے مدوں میں ہاٹ مدہ بھی تو ہم ہی بنتے ہیں۔ کیوں؟ میں آپ کو یہ کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، عقل کا استعمال کرو۔ جو چھوٹی قوم جس کو یہ بار بار کہتے ہیں بیکورڈ ہے، بیکورڈ ہے، بیکورڈ ہے، میں پوچھتا ہوں پھر یہ ہم کیوں زینت بنتے ہیں؟ سارے مدے تمہارے ہاں، پہلے تو نیوز میں کبھی کبھی دکھا دیا جاتا گاڑی پلٹ گئی، کہیں آگ لگ گئی، کہیں چوری ہو گئی، لیکن اب سارے نیوز میں صرف داڑھی ہی دکھتی ہے، ٹوپی ہی دکھتی ہے، برقع ہی ہے، مسجد کی مینار ہے، ممبر ہے، یہی ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تم کو اگرچہ اپنی ویلیو معلوم نہیں ہے، لیکن کتے بھونک بھونک کر کے بتاتے ہیں کہ اے بندے تو گٹر نالی اور سڑک چوک پر کھڑے ہونے والا نہیں ہے، ہم تمہاری حیثیت بتاتے ہیں کہ تم محمد عربی کے شیر ہو۔ سب کچھ ہمارا لٹ جانے کے بعد بھی آج ہم ہی نشانے پر ہیں۔ یہ صرف ہمارے ملک کی بات نہیں، وقت کی سپر پاور طاقتیں بھی صرف داڑھی والوں کو ہی ٹارگٹ کر رہی ہیں۔ کیوں؟ کس لیے؟ ہم سب کے نشانے پر ہیں۔ بکھری ہوئی قوم، ٹوٹی ہوئی قوم، ہمارا کوئی ڈھنگ کا قائد نہیں ملتا، سب قیادت ختم ہو گئی، سیاست ختم ہو گئی، حکومت ختم ہو گئی، پھر بھی کیوں نشانے پر ہیں؟ اس کو اقبال سے اگر سننا ہو تو 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ یہ ہے کوئی تو طاقت جو تمہارے سینے میں موجود ہے، یہ تمہیں بار بار احساس دلا رہے ہیں ابھی تم مرے نہیں ہو، ابھی تم زندہ ہو۔ اگر مری ہوئی قوم ہوتی تو تم مدعا کبھی نہیں بنتے، ابھی تم مدعا بنے ہوئے ہو تو اس کا مطلب ہے زندگی کی شعاعیں ابھی تمہارے اندر موجود ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دنیا کو کس بات کا خوف ہے، ڈر کس بات کا ہے؟ تمہاری داڑھیوں سے نہیں، تمہاری ٹوپیوں سے نہیں، تمہارے گاڑی بنگلوں سے نہیں، تمہاری سیاست سے نہیں، تمہاری بڑی بڑی طاقتوں سے نہیں۔ دنیا کو اگر کسی بات سے الجھن ہوتی ہے تو تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے عشق مصطفیٰ سے ہوتی ہے، چھپا ہوا جو عشق رسول ہے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے، تاریخ جانتے ہیں، یہ عشق رسول کی دولت ہی ایسی ہے، 313 نہتے صحابہ کے اندر بھی آ جائے تو 1000 کے بکھے اڑا دے، اور پھر وہ کھجور پر زندگی گزارنے والے، پیون لگے کپڑے پہننے والے، بغیر چپل کے گھومنے والے مدینہ طیبہ سے جب نکل پڑے تھے عمر ابن خطاب کے زمانے میں، تو وقت کی 2 سپر پاور طاقتیں، پرشین امپائر، رومن امپائر، دونوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کوئی اور طاقت نہیں ہے جو پرشین امپائر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، رومن امپائر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، کوئی طاقت نہیں، وہ صرف رسول اللہ کے ان دیوانوں کی طاقت تھی جن کا سپہ سالار کبھی خالد بن ولید تھا۔ میرے عزیزوں، ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ بھلا دی، اس لیے اب ڈر لگنے لگ گیا، خوف آنے لگ گیا۔ کوئی بات نہیں، آج حالات اگر جیسے تیسے ہوں، میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی نیا زمانہ نہیں، کوئی نئے حالات نہیں، ہم پیچھے چلتے ہیں تاریخ کے۔ سیدنا امام حسین کے ساتھ جو ہوا کربلا کے میدان، ہم کیا وہ تاریخ سنتے ہیں رونے کے لیے یا کہانی سمجھ کر کے؟ نہیں، ان کے ایک ایک قدم کو، ان کے ایک ایک لمحے کو دیکھنا، کربلا کے میدان کس بات پر وہ ڈٹے ہوئے تھے۔ میاں ایک طرف ان کو آفر تھے، اگر وہ یزید کے متعلق بیعت کو تسلیم کر لیتے، ان کے بچے بھی محفوظ، ان کا گھر بھی محفوظ، ہو سکتا ان کو ماہانہ بہترین وظیفہ اور پھر کسی علاقے کی گورنری اور کسی جگہ کی منسٹری بھی مل جاتی۔ اتنی ساری چیزیں چھوڑ دیا، 6 ماہ کے بچے کا خون بھی بہہ گیا، ان کے جوان بیٹوں کی لاشوں پر گھوڑے بھی دوڑ گئے، یہ سب برداشت کیا امام حسین نے۔ لیکن اس دنیا کے بڑے آفرز کو کیوں ٹھکرایا؟ یہ پیغام وہاں سے لینے کی ضرورت ہے۔ اے نوجوانوں، یہ تو بہت پہلے کی باتیں سمجھ رہے ہو آپ، 1400 سال پہلے کی۔ مولا حسین کی روح آج بھی ہماری مدد کر رہی ہے، یہ کہتے ہوئے تمہارے زمانے میں اس طرح کے یزیدی کتے اگر آ جائیں تو تمہیں اس میدان مصطفیٰ کو چھوڑ کر کبھی کسی یزید کی طرف جھکاؤ ہرگز نہیں رکھنا۔ جس
मैदान में भी तुम्हें लथेड़ने की कोशिश की जाए, तुम दामन हुसैन से अगर वाबस्ता हो तो ये नारा लगा करके जाना, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। अभी कल की बात मैं अर्ज करूं, हमारे इलाके में एक रिक्शे वाले थे, उन्होंने आकर के सवाल किया कि हज़रत हालात बड़े ख़राब हैं, क्या टोपी पहनना दाढ़ी रखना ज़रूरी है? मसलहतों के एतबार से हम भी कॉमन आदमी बन करके रहे। मैं उन सेकुलर लोगों को कहता हूँ जो ज़्यादा सेकुलर बनने की कोशिश करते हैं, उनका हाल क्या होता है? मैंने उनसे कहा, आप डर के मारे ये कह रहे हैं कि अगर मेरी टोपी होगी दाढ़ी होगी तो कहीं मॉब लिंचिंग ना हो जाए, मर ना जाऊं। मैंने कहा, आप ये लिख करके दे दें कि ये सब हटाने से दुनिया तुम्हें कभी नहीं छुएगी और इजराइल अलैहिस्सलाम कभी तुम्हारे पास नहीं आएंगे, लिख के दे सकते हो? कहा नहीं, मौत तो आनी है, मौत तो कभी भी आएगी। मैंने कहा है नादान, जब पता है मौत तो आनी है तो इश्क़ मुस्तफ़ा और सुन्नत मुस्तफ़ा में आ जाए तो क्या बड़ी बात, कौन सी दिक्कत की बात है? जब मरना ही है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक लेकर के जाएं। जब दुनिया से जाने का वक्त हो तो मेरे अजीजों, दुनिया भी जनाजा उठाने में फख्र महसूस करें। आज जिन हालात से हम खौफजदा हैं, डरे हुए हैं, उन लोगों को चाहिए वो करबला की दास्तानें जरूर सुने, लेकिन सिर्फ रोने के लिए नहीं, अज़्म व इस्तिक़लाल को पैदा करना है, इस्तिकामत को पैदा करना है। अभी वो हालात इस तरह नहीं है कि आज कौन है जो तुम्हारी गर्दनों पर तलवार रख करके खड़ा है कि तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिद में नहीं जा सकते। इतनी हिम्मत किसी की नहीं है। तुम्हारे लिए आज़ादी है, तुमने अपने हाथों से ये सारी चीजें बर्बाद कर रखी हैं। मस्जिदों को तुमने खुद वीरान कर रखा है, कुरान को तुमने खुद छूना बंद कर दिया है, इस्लाम को खुद हमने अपने घरों से निकाल कर रखा है। अपनी बेटियों पर, अपनी बहुओं पर, अपनी औरतों पर हम इस्लाम को क्यों नहीं पसंद करते? जब इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो इस्लाम तो हमें हमारे घरों में भी अच्छा लगना चाहिए। शादियों के महलों में तो इस्लाम साल पहले, साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, कुत्ते का कोई नामो निशान नहीं, खत्म हो गए। भौंकने वालों को साइड लगा दिया गया। जो भी हालात हुए, हम तो पहुंचे थे दिल्ली की जामा मस्जिद भी, जिसको ये शक था कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम तन्हा पहुंचे थे। मैं आपको बताऊं, यही लिबास है मेरा। एक चीज मैं बताऊं, हमारे जाने से पहले, एक रात पहले पूरी सिक्योरिटी लगा दी गई, किसी गेट से ये मस्जिद के अंदर ना आए। लेकिन जुमा के वक्त 12:30 बजे ऐन जुमा की अजान के बाद मैं अंदर दाखिल हुआ। मेरे आगे पीछे सारे लोगों की चेकिंग हो रही थी, मेरी कोई नहीं हुई। हम तो पहली सफ में जाकर बैठ गए थे जुमा के बाद। उसके बाद थाने वाले, लेकिन मैं ये सिर्फ तजुर्बा बता रहा हूँ आपको, हुजूर के लिए अगर खड़े हो तो अल्लाह की मदद कैसे होती। 12 घंटे तक बिठाया और कुछ लोगों की तफ्तीशात हो रही थी कंटिन्यू। उन्होंने पूछा किस टाइम पे आप अंदर गए थे? कहा 12:20 पर। कहा क्या ऐसे ही लिबास पहन के गए थे? कहा आप तो वहां से सीधे यहाँ लेकर क्या रहे? एक दूसरे का वो मुंह देख रहे थे। कहा हम तो ड्यूटी पर तैनात थे लेकिन हमने देखा नहीं। होगा ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आवाज लगाना तुम्हारा काम है, कोशिश करना तुम्हारा काम है, पाए तकमील तक पहुंचाना मेरे रब की शान है। 50 लोगों में पुकारी हुई वो हमारी आवाज थी, जिसको दुनिया के चप्पे चप्पे तक मौला ने पहुंचाया। लोग अगरचे ये समझते हैं कि सोशल मीडिया का दौर इसलिए पहुंच गई होगी, सोशल मीडिया में हजारों लोग भरे हुए हैं, यही आवाज क्यों पहुंचाई गई? और भी है, ये आवाज क्यों पहुंचाई गई? मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। उड़ करके जाएगी आवाज।
کبھی یہ مت دیکھنا بڑی کانفرنس میں بولوں گا، بڑے مجمع میں بولوں گا. ہم تو 50 لوگوں کے مجمع میں اس کتے کو للکارے تھے اور دوسرے دن سیدھے جا کر ٹیگ ہو گیا اور چپ بھی گئی بات. ایسا لگنے لگا کہ ہم نے دم پہ پاؤں رکھی دیا. اچھل کود شروع ہو گئی تھی. آپ کو پتا ہے میں یہ تجربہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس مت کرنا. تم جس میدان میں بھی ہو اللہ کے رسول تمہارے ساتھ ہے. اللہ رب العزت کی شان ہے یہ. بس فرق صرف اتنا یہ ہے کہ سہم کر ڈر کر کبھی بھی. دوسری بات یہ بھی، میرے جذبات میں بولنے کا یہ مطلب نہیں کہ جودھ پور والے نکل پڑے اور گولی بارود بندوق تلوار لے کر لڑنے کے لیے جائیں. میرا یہ مشورہ بھی کبھی نہیں ہوتا. میاں تلوار بندوق گولی تو بہت دور کی بات ہے. میں تو آپ کو بلیڈ لینے کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں. ریزر اور بلیڈ بھی مت رکھو، کیونکہ ہمارے پاس اگر پلاسٹک کی چاقو بھی ہوگی تو آتنکوادی ویسے ہی بنا دیے جائیں گے. پلاسٹک کی بھی ہوگی تو بن جاؤ گے. میں اس چیز کا مشورہ نہیں دے رہا ہوں. میں آپ کو مشورہ صرف اتنا دے رہا ہوں، یہ ساری طاقتیں ایک جگہ پر. میں نے دیکھا ہے 4 سال پہلے کی بات، ایک پیروں سے معذور خادم حسین کو ویل چیئر پر لا کر بٹھایا جاتا. وہ ایک بار لبیک کا نعرہ لگاتا تھا تو یورپ کی دھرتی بھی ہلتی نظر آتی تھی. نہ ہاتھ میں کوئی تلوار، نہ کوئی چاقو، نہ کوئی ہتھیار. کیوں؟ ایک معذور عالم دین کی آواز پوری دنیا میں گونجتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے طاقت تخت و تاج کو نہیں کہتے، طاقت فوج اور طاقت کو نہیں کہتے، طاقت در حقیقت عشق مصطفیٰ کو کہتے ہیں. وہ تم اپنے سینوں میں لے آؤ، پھر تمہیں کسی ہتھیار کی نہیں، تمہارا چلنا پھرنا بھی بہت سارے کیڑوں کی نیند حرام کر دے گا. صرف چلنا پھرنا تمہارے لیے بس کافی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تم کوئی سخت تشدد کے معاملات کرو، نہیں. حالات کے اعتبار سے ہم امن کے خواہاں ہیں. ہمیشہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امن کی دعوت دی ہے. یہ بات بھی فرمایا میرے آقا نے، لا تتمنوا لقاء عدوکم، کبھی بھی دشمن سے جنگ کی تمنا مت رکھنا، لڑنے پھرنے کی تمنا مت رکھنا، قتل و غارت کی باتیں مت کرنا. لیکن حضور نے فرمایا اگر تمہارے سروں پر پھر کوئی سوار ہو جائے تو پھر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. اور ایک بات یاد رکھو، آج یہاں پر حضور سیدی آقائی و مولائی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر بھی ہوگا. آپ کے نام سے جلسہ منسوخ کیا گیا، اور ایسے عالم ربانی کو آج کے دن میں ذکر کرنا ضروری ہے جو امام حسین کا وارث ہے، سیدی امام علی مقام کا وارث ہے، اپنے کردار سے اپنے عمل سے. ایک دور ہندوستان میں ایسا آیا جب ڈکٹیٹر اکبر کا تھا، اذانوں کی جگہ سیپ بجائی جائے گی، ناقوس بجائے جائیں گے، ممبروں پر مسجدوں کی مورتیاں بھی رکھی جائیں گی، نماز بھی پڑھی جائے گی، خلط ملط کر دو سب سے سیم. یہ بھی آئے وہ بھی آئے. اس زمانے میں بادشاہ ہے تانا شاہ، جس کے ہاں کوئی بھی پروٹیسٹ کا سسٹم ہی نہیں، جمہوری حکومت نہیں ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے. اس دور میں ایک عالم ربانی مجدد الفسانی کھڑا ہوا، احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور انہوں نے اپنی تقریروں سے جب لوگوں کو جگانا شروع کیا، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ڈرے سہمے ہوئے ہوں گے، اتنے بڑے بادشاہ کے خلاف کون کھڑا ہوگا، لیکن ایک عالم ربانی جس کو اللہ تعالیٰ دل وسیع کر دیتا ہے، وہ کسی طاقت سے نہیں گھبراتا، نہیں ڈرتا. اسے جو امانت سپرد کرنا ہے کر کے جاتا ہے، انجام دیکھا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. جب آواز اٹھانا شروع کیا تو اکبر کو آ کر شکایتیں کی لوگوں نے کہ یہ تو تمہارے دین کے خلاف ہے. پوچھا کیا کہتا ہے یہ؟ احمد فاروقی سرہندی کہا یہ کہتا ہے دین ہوگا اس روئے زمین پر تو محمد عربی کا دین اسلام ہوگا. دین اسلام کے نام پر کوئی نیا دین ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. بادشاہ کے خلاف بول رہا ہے، بادشاہ کے خلاف وہ تقریریں کرتا ہے، پکڑو اور جیل میں ڈالو. مارا تو نہیں، وہاں پر پھانسی تو نہیں دی، لیکن جیل میں ڈال دیا گیا، گوالیار کی جیل میں. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو 8 سال تک قید رکھا گیا تھا. 8 سال تک اس عالم ربانی کو قید و بند کی صعوبتیں اٹھانی پڑی. لیکن جانتے ہو اس زمانے میں اکبر تو مر گیا، بیٹا جہانگیر تخت پر فائز ہوا. 8 سال گزر گئے تو جہانگیر کے پاس ایک قاصد آیا گوالیار کی جیل سے، کہا کہ حضور
آپ کے ابا کے زمانے میں ایک مولانا کو قید کیا گیا تھا، احمد فاروقی سرہندی. کہا کس لیے؟ کہا وہ دین الہی کا مخالف تھا، آپ کے ابا کا لانچ کیا ہوا نیا دین اس کا مخالف تھا، اس لیے اس کو جیل میں ڈالا گیا. کہا اب کیا ہوا؟ سنو نوجوان، گوالیار کی جیل سے آنے والا قاصد کہتا ہے غضب ہو گیا. 8 سال کے اندر اس جیل کے اندر اس مولوی نے، اس عالم نے جا کر 700 قیدیوں کو عالم بنا دیا ہے. جیل کی سرزمین ہے، فجر کی نماز جماعت سے، ظہر کی نماز جماعت سے، عصر کی نماز جماعت سے. نماز ہوتی ہے، کبھی تفسیر قرآن، کبھی حدیث رسول، کبھی فقہ کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. وہ جیل کے اندر جانے کے بعد لگتا نہیں ہے قیدی یہاں پر رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک حقیقی غلام مصطفیٰ کی زندگی یہی ہوتی ہے، وہ ہر جگہ مسلمان ہے اور اپنے نبی کی امانتیں لے کر چلتا ہے. تم جہاں پر بھی اسے لے جاؤ، میرے مصطفیٰ کا دامن وہ ساتھ لے کر کے چلے گا. آج میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، تم تو کمپرومائز کر لیتے ہو. لوگوں کو دیکھ کر تمہاری ٹوپیاں چھپ گئی، تمہاری داڑیاں ختم ہو گئی، تم سیکولر بننے کی کوشش کرتے رہ گئے. تمہیں ایسا لگا کہ میں رکھ لوں گا تو لوگ مجھے تانا دیں گے، لوگ مجھے ملا جی کہیں گے، لوگ مجھے دقیانوسی کہیں گے کہ پرانا آدمی ہو گیا، مولانا لوگوں کے ساتھ ہو گیا. میرے عزیزو، اس دنیا کے تانے سے ڈر کر تم اپنے آپ کو بدل لیے. تمہیں پتا ہے یہ دنیا جس دن تم مرو گے، تمہاری قبر پر 1 گھنٹہ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہوگی. مٹی ڈالا اور ادھر نکل گیا. اس قبر کی تنہا رات میں اگر کوئی تمہاری قبر میں آتا ہے تو وہ آمنہ کا لال تشریف لاتا ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات آئے گی. تمہیں قبر میں اس رسول کا سامنا کرنا ہے اور پھر قیامت کے دن بھی اس رسول کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو چھوڑو ان کے تانوں سے، یہ 4 دن بھوگ تو سکتے ہیں، ہمیں جس کے سامنے چہرہ دکھانا ہے اس کا چہرہ کیوں نہ اپنائیں. اس لیے کہ ایک سنی عاشق رسول جو ہوتا ہے وہ مرتا بھی ہے تو خوف سے نہیں مرتا، وہ عشق سے مرتا. ادھر آنکھیں بند ہوں گی، ادھر مصطفیٰ کی زیارت ہوگی. لہٰذا اے سنیو، تم اس طرح کے جو معاملات کرتے چلے. رسول کی بات بتاؤں، حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفیر بن کر گئے تھے، ایمبیسڈر بن کر گئے تھے ایک بادشاہ کے یہاں. ایک بادشاہ جو مذہب اسلام سے تعلق رکھتا نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی سفیر بن کر